فنظر پس تو دیکھ، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین عاقبہ انجام، المفسدین مفسد کی جمع ہے فساد پھیلانے والے، پس تم دیکھو کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کا ذکر پہلے گزرا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور یہ حضرت یعقوب کی تیسری یا چوتھی نسل سے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان انبیاء کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ۔ آیات سے یہاں پر وہ 9 معجزات مراد ہیں جن کا ذکر ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، ادھر کہیں آگے قریب ہی آئے گا، 9 آیات کے ساتھ، 9 معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف۔ فرعون جو ہے یہ نام نہیں تھا، بلکہ یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اس طرح روم کا جو بادشاہ تھا اور اس کا مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ اس کی جو اصل ہے وہ را ہے، رے اور عین، جس کا معنی دیوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت اور فرعون تھا، اور جس کی طرف آپ بھیجے گئے وہ دوسرا فرعون تھا۔ جو پہلا فرعون تھا اس کا نام رمسیس تھا، اور جو دوسرا فرعون تھا جس کی طرف آپ بھیجے گئے اس کا نام منفتح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور فرعون کی قوم کی طرف بھیجا نشانیاں دے کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن انہوں نے نشانیوں کو دیکھ کر مانا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو جب مبعوث فرماتا ہے تو انہیں ایک ایسی طاقتیں دے کر بھیجتا ہے جس سے دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت جو ہے وہ ان کے شامل حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندے کی ایک کمزوری ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے جیسے بندے کا قائل نہیں ہوتا، اپنے جیسے بندے کی بات نہیں مانتا۔ یہ ہمیشہ اس کی بات مانتا ہے جس میں اپنے سے کچھ زائد سمجھتا ہے، اس کا قائل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پوری نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر دیکھو کہ جو فساد پیدا کرنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو بندہ حق کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ دراصل زمین میں امن پیدا کرتا ہے، اور جو حق کے راستے میں ڈٹ جاتا ہے وہ گویا زمین میں فساد پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو فسادی لوگ تھے، جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم نے دیکھا کہ ہم نے ان کا کیا انجام کیا، ہم نے کس طرح انہیں سمندر کی بے رحم موجوں کے سپرد کر دیا،
اور وہ جو بنی اسرائیل ان کی غلامی میں تھے، پیغمبر کے صدقے میں اللہ نے انہیں کیا عزتیں عطا فرمائیں، کیا شانیں عطا فرمائیں کہ سمندر کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی ان کے لیے روک دیا گیا، اللہ نے ان کے سروں پر سایہ کیا، ان کے لیے جنت سے کھانے بھیجے۔ یہ پیغمبر کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کرم فرمایا۔ تو مراد یہ ہے کہ مادی لوگ، مادیت پرست، حق بات کا انکار کرتے ہیں اپنی مادی طاقت کی بنیاد پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو دائمی عزت عطا فرمائی ہے وہ باطل کو عطا نہیں فرمائی بلکہ وہ حق کو عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اس دور میں بھی تھا اور اس دور میں بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم نے دیکھا کہ پھر مفسدین کا انجام کیسے ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین، اس ذات کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی مجھے اللہ رب العالمین نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیق کا معنی ہے کہ واجب، کہ مجھ پر ضروری ہے، یا اس کا معنی ہے ینبغی لی، مجھے چاہیے، اللہ اقولا، کہ میں نہ کہوں اللہ کے بارے میں الا الحق، مگر سچی بات، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر لازم ہے کہ میں وہی بات کہوں جو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ رسول نہ بنائے اور میں کہہ دوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ مجھے رسول بنائے اور تمہارے ڈر کی وجہ سے کہہ دے کہ میں رسول نہیں ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ مجھ پر لازم ہے کہ میں وہی کہوں گا جو میرے رب نے مجھے بنایا ہے، جو میرے رب نے مجھے جس چیز کا حکم دیا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ میں جو تمہارے پاس آیا ہوں، قد جئتکم ببینہ، جاء آنا ہوتا ہے، اس کے بعد بے آ جائے تو متعدی بن جاتا ہے لانا۔ قد جئتکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ، بینہ واضح دلیل کو کہتے ہیں، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کے آیا ہوں کہ میں خود نہیں آیا، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی یا بنی اسرائیل۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے نا، انہوں نے دو چیزوں کی دعوت دی سب سے پہلے، ایک یہ کہ شرک نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ جس بھی وہ اخلاقی برائی میں مبتلا تھے اس کو چھوڑ دو۔ حضرت شعیب نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور لوگوں کم نہ تولا کرو۔ حضرت نوح کی قوم جس برائی میں مبتلا تھی، آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا اور فرمایا یہ بے حیائی والا کام نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر نے توحید کی دعوت دی اور پھر جو اخلاقی برائی تھی اس سے روکا۔ یہاں پر بھی ایکچولی دونوں چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ فرمائی کہ انی رسول من رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ فرعون یہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں تمہارا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ آپ نے فرمایا تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس کی تجلی میں دیکھ کے آ رہا ہوں، جس نے مجھے اپنی رسالت کا منصب عطا کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ گویا توحید کی دعوت ہوگی کہ رسول رب تم نہیں ہو، رب وہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس نے میرے ساتھ کلام کیا ہے۔ اور اب ان میں اخلاقی برائی کیا تھی کہ انہوں نے
ایک آزاد قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی برائی تو نہیں ہوتی۔ اب جو بنی اسرائیل تھے یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جا کر وہ مصر کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی وہاں بلا لیا فلسطین سے، اور اپنے والدین کو بھی۔ تو جو اس وقت کا وہ تھا جو بادشاہ تھا عزیز مصر، اس نے بنی اسرائیل کے لیے ایک الگ بستی تعمیر کر دی، ان کو بڑے تکریم کے ساتھ رکھا، بڑی عزت کے ساتھ رکھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ وقت بدلتا گیا، اور وہاں کے جو مقامی باشندے تھے قبطی، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے غلام بنانا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہیں، اس وقت وہ جیسے پہلے پارے میں گزرا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بالکل اپنی غلامی میں رکھا ہوا تھا، اور وہ اس ڈر سے کہ یہ کہیں زیادہ نہ ہو جائیں یا فرعون جو تھا اس کے لیے کوئی خطرہ نہ بن جائے، وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اور ان کے اس قدر ضمیر مردہ ہو گئے تھے ان لوگوں کے کہ وہ اپنے بچوں کے قتل کرنے پر بھی احتجاج نہیں کرتے تھے، ان کی غلامی پر راضی ہو گئے تھے۔ تو جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر، ان کے بھی ضمیر بدل گئے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ پیغمبر کی حیثیت سے چلے گئے فرعون کے پاس، اور وہ لوگ جو غلامی پر راضی ہو گئے تھے۔ اب وہ اقبال نے کہا تھا نا، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ وہ لوگ غلامی پر راضی ہو گئے تھے، وہ حضرت موسیٰ کو الگ طریقے سے تنگ کرتے تھے، اور فرعون جو تھا یہ اپنی بادشاہی کا ڈنکا بجا رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس کا رسول میں ہوں، جس نے مجھے اس منصب پہ فائز کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے جو آزاد بندوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے نا، اسے آزاد کر دو، ان کو ان کی غلامی ختم کر دو تاکہ یہ آزادی کے ساتھ یہاں جینا چاہتے ہیں جئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے یہ دو بنیادی پوائنٹ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، ویسے نہیں آ گیا، خالی ہاتھ نہیں آ گیا، بینہ دلیل لے کے آیا ہوں، معجزات لے کے آیا ہوں، اور دلیل کی طاقت لے کے آیا ہوں۔ اب کیا کر؟ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، فَأَرْسِلْ پس تو بھیج دے، ارسل یرسل ارسال بھیجنا، اسی سے مرسل ہے بھیجا گیا، اسی سے مرسل ہے بھیجنے والا، مرسل بھیجنے والا اور مرسل بھیجا گیا۔ تو وہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، تھوڑی سی اس سے ہٹ کر ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کافی عرصے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لشکر کے ساتھ گئے، تو کسی علاقے میں جہاد کر رہے تھے، تو اس قبیلے کا جو بزرگ آدمی تھا نا، بوڑھا آدمی، یہ ان کی زندگی گزری ہوتی ہے اور بڑے دانش مند لوگ ہوتے ہیں، اور عرب تو ویسے ہی بڑے زیرک لوگ تھے، کہنے لگے تم ہمیں جس پیغمبر پر کلمہ پڑھنے کا کہتے ہو وہ پیغمبر تھا کیسا؟ ذرا مجھے بتاؤ وہ پیغمبر کیسا تھا؟ اب بڑا عجیب سا سوال ہے، اس کے جواب میں بندہ کیا بیان کرے کیا نہ بیان کرے۔ اب یہاں پہ آپ ایک اور چیز ہمیں غور سمجھنی چاہیے کہ دوستی محبت کا تعلق ایک انسانی جبلت ہے، لیکن یہ دوستی محبت جو ہے نا،
یہ اپنی حیثیت کے لوگوں سے کی جاتی ہے. یعنی کوئی گداگر جو ہے وہ بادشاہ سے دوستی نہیں کرے گا، بادشاہ گداگر سے دوستی نہیں کرے گا. یعنی ایک سٹیٹس ہوتا ہے، یہ زمینی حقیقت ہے کہ دوستی جو ہے، محبت جو ہے وہ اپنے سٹیٹس کے لوگوں سے کی جاتی ہے. اب حضرت خالد بن ولید کا جملہ سنیے. انہوں نے کہا، آپ یاد رکھیں، مرسل بھیجنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات، اور مرسل بھیجا گیا یا رسول. انہوں نے فرمایا الرسول علی قدر المرسل، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی تھے جیسے رب کے محبوب کو ہونا چاہیے تھا. یعنی آپ جملے کی فساد دیکھیں کہ جیسے اللہ کا محبوب ہونا چاہیے تھا نا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ویسے ہی تھی. اب میں اور کیا بیان کروں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے. خود سوچیں کہ وہ ان کی شان کیا ہوگی، ان کا جمال کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا. تو یہ رسول اور مرسل سے مجھے بات یاد آئی. تو آپ نے فرمایا فارسل معی بنی اسرائیل، بس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. قالا، اس نے کہا ان کنتا جئت بآیہ، ان کنتا اگر تو ہے، جئتا آیا، بے آیا کسی آیت کے ساتھ، کسی نشانی کے ساتھ، اگر تو واقعی کوئی معجزہ لے کے آیا ہے، فأت بہا، پس لے آ اس کو، وہ دکھا کیا تو نشانی لے کے آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے تھے، اب تو ختم نبوت کے بعد پیغمبر کوئی نہیں نا، ان کے معاملے کی اصل بنیاد دلیل ہوتی تھی. ان کی بات کا وزن، ان کی بات کی دلیل، ان کی شخصیت، ان کی دعوت کا نقطہ، یہ ان کا اصل. اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتا تھا کیونکہ یہ زمینی حقیقت ہے کہ دلیل کی بات سمجھنے والے بڑے کم ہوتے ہیں، اور خلاف عادت چیز کی عظمت کو ماننے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزات بھی عطا فرماتا ہے. لیکن منکرین نے کبھی بھی دلیل پہ غور نہیں کیا. وہ کہتے تھے معجزہ لے آؤ، اگر تم سچے ہو یہ چیز دکھا دو. یہی بات فرعون نے کہی. کہنے لگا اگر آپ ان کنتا جئت بآیہ، اگر آپ کوئی نشانی لے کے آئے ہیں، فاتح بہا، تو لے آ اسے، ان کنتا من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے. فَأَلْقَى عَصَاهُ، فَأَلْقَى، پس آپ نے پھینک دیا، عصاہ، اپنا عصا، اپنی لاٹھی. فَإِذَا هِيَ، پس اچانک وہ، ثعبان، یہ سانپ کے لیے نا 5-6 لفظ ہیں. بہت بڑے اژدہے کو ثعبان کہتے ہیں. تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، مبین، بالکل واضح. یعنی آپ نے لاٹھی پھینکی اور وہ، اب دیکھیں وہ زمانہ تو جادو کا تھا، زمانہ تو جادو کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو معجزہ ویسا عطا کیا جس کے سامنے سارے جادو بے بس ہو گئے. تو وہ سانپ بن گیا. اب دیکھیے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، جو لوگ معجزات کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لاٹھی تھی نا، اس میں پانی پارا بھرا ہوا تھا یا ایسی کوئی، وہ اس کو پھر گرم کیا تو وہ سانپ بن گیا. حالانکہ یہ چیز تو آج بھی ممکن نہیں ہے. گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، برو لاٹھی میں پارا میں دیکھتا ہوں کتنی دوڑتی ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو واضح کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پھینکی تو وہ عصا بن گیا، وہ سانپ بن گیا. تو طبی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہوئی طبی طور پر. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ دعا نہیں مانگ رہے تھے کہ میرے مالک میری لاٹھی کو سانپ بنا دے. اگر دعا مانگ رہے ہوتے پھر تو خوش ہوتے نا.
کہ جو میں نے کہا وہ بن گیا، لیکن جب فرعون نے کہا دکھا، اللہ پاک نے فرمایا پھینک دے، اپنے عصا کو پھینک دے، پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، وہ سانپ بن گیا۔ تو جب آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا خذھا ولا تخف، اسے پکڑ لے، ڈرے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، سنعیدھا، ان قریب ہم اسے لوٹا دیں گے۔ اعادہ یعیدو، اعادہ کرنا کسی چیز کو، ان قریب ہم اسے لوٹا دیں گے، سیرتھا الاولی، اس کی پہلی حیت پر۔ سیرت کا معنی ہے حیت، حالت۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ لاٹھی ہی تھی، وہ سانپ نہیں بنی تھی، پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اسے پہلی حیت پر واپس لائیں گے؟ حیت بدلی تھی تو پہلی پر آئے گا نا۔ اس لیے معجزات اللہ نے عطا کیے، ان کی تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا زبان کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، وہ میرا خدا لاٹھی کو زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لاٹھی پھینکی، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ پھر دوسرا کیا؟ وَنَزَعَ يَدَهُ، نزع اور نکالا، یدہ اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، تو وہ منور ہو گیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ آپ نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ ہاتھ اس طرح روشن ہوا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے دوسرا معجزہ عطا فرمایا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ اب یہ جو سردار ہوتے ہیں یہ بھی تو بڑے شاطر ہوتے ہیں نا، یعنی لوگوں کو ہمیشہ ان کے مشیر مرواتے ہیں، تو یہ بھی تو بڑے تیز ہوتے ہیں۔ اب وہ فوراً بول پڑے، قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، ان ھذا، بے شک یہ، یعنی حضرت موسیٰ، لساحر، جادوگر ہے، علیم، بڑا ماہر جادوگر ہے، کیونکہ جادو کا دور تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ جیسے دوسرے جادوگر جادو کرتے ہیں تو یہ بھی جادو کر دے گئے، انہوں نے بھی جادو کیا ہے، کہنے لگے یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اور پھر آگے ان کی سیاست آگئی، کہتے ہیں یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ اے قبطیو، موسیٰ اس طریقے سے تم سے یہ سرزمین چھیننا چاہتا ہے اور بنی اسرائیل کو اس کا مالک بنانا چاہتا ہے۔ یہ تمہاری قوم کا مسئلہ ہے، یہ تمہاری قوم کی عزت کا سوال ہے، یہ تمہاری بقا، قوم کی بقا اس میں ہے کہ موسیٰ کا کوئی توڑ کرو، اس کا کوئی جواب دو۔ یعنی اس نے اس کو ایک سیاست کا رنگ دینا چاہا، یا یعنی جیسے قومی جذبوں کو ابھار کے اپنے مفاد ہر دور میں لیے جاتے رہے، ہر دور میں لیے جاتے رہیں گے، وہی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو، تمہارا کیا خیال؟ وہ لوگوں سے کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، اب کیا کریں؟ قالوا، انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا، ارجہ، یہ جو ارجہ ہے نا اصل میں ہے ارجہ ہو، حمزہ جو ہے نا وہ گر گیا ہے، مہلت دے دو اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، یعنی حضرت ہارون کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ارجے ہیں، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ جلدی فیصلہ نہ کرو، تھوڑا سا ٹھہرو، ہم اس کا کوئی بندوبست کر لیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو جیل میں ڈال دو اور ہرکارے بھیج دو مختلف شہروں میں تاکہ جادوگر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ہماری قومی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری قوم کی بقا کا مسئلہ ہے، ہم موسیٰ کا توڑ کریں۔ ارجے و اخاہ، ارجے و اخاہ، اسے مہلت دو، اس کے بھائی کو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، ارسل، اور بھیج دے، یعنی وہ فرعون سے کہتے ہیں بھیج دے
فی المدائن، مدینہ کی جمع ہے، شہروں میں، حاشرین ہرکارے، جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دے، وہ شہروں میں جا کے آوازیں لگائیں اور تمام جادوگروں کو اکٹھے کر لیں۔ یاتو کا بکل ساحر علیم، یاتو کا وہ لے آئیں تیرے پاس، بکل ساحر ہر جادوگر کو، علیم جو بڑا ماہر ہو، اور تمام ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر جب انہوں نے یہ کہا، اگلی بات محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو ذرا ان معاملے کو مؤخر کر دیا گیا، ہرکارے بھیج دیے گئے، اور تمام سارے ملک سے ماہر جادوگر جو ہے نا وہ اکٹھے کر کے فرعون کے پاس لائے گئے۔ اب جادوگر آ گئے، اب جادوگروں کی آپ سوچ دیکھیں، وجاء السحرہ، اور جادوگر آ گئے، فرعون کے پاس، قالو کہنے لگے، ان لنا لاجرا، قالو انہوں نے کہا، ان بے شک، لنا، یا یہ حمزہ استفہام کے معنی میں بھی ہے، ان لنا، اگر یہ ان ہے، ان لنا لاجرا، پھر معنی یقیناً ہمارے لیے اجر ہے، یہ ہے استفہام کے معنی میں، کیا ہمارے لیے اجر ہے؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ہو جائیں، اگر کننا ہم ہو جائیں، نحن ہم، الغالبین غلبہ پانے والے، کہنے لگے موسیٰ ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کوئی انعام تو ملے گا نا، ہمیں کوئی انعام تو دیا جائے گا نا اگر ہم ان سے جیت جائیں۔ اس سے آپ ان کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے گھٹیا لوگ تھے، وہ کام کرنے کے لیے اجرت کو پہلے طے کر رہے ہیں جادوگر۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یقیناً مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ مطلب کیا ہے کہ تمہیں انعام بھی دیا جائے گا اور تمہارا شمار میرے خاص لوگوں میں ہوگا، کیونکہ مشکل وقت میں تم نے اپنی قوم کی عزت بچائی ہے، تم نے میری بادشاہی کو بچایا ہے، تم نے اپنی قوم کے وقار کو بچایا ہے، اس لیے تمہیں ہم اپنا بڑا قریبی بنا لیں گے، تم ہمارے بڑے قریبی پاس بیٹھنے والے لوگ بن جاؤ۔ اب جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ گئے۔ قالو یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقیا، اما یا ان تلقیا، کہ تو پھینکے، و اما، اور یا ان نکون، ہم ہو جائیں، نحن ہم، الملقین، پھینکنے والے۔ مطلب یہ ہے جب وہ آئے نا مقابلے میں تو وہ کہتے ہیں موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی پھینک کے اسے سانپ بنائیں گے یا ہم اپنی رسیاں پھینک کے اسے سانپ بنا لیں؟ یعنی تمیز سے بات کرتے ہیں، تمیز سے، ادب سے بات کرتے ہیں کہ موسیٰ پہلے آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے یا ہم اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ جادوگر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ابھی ذکر آئے گا۔ تو قرطبی کہتے ہیں تعدبوا مع موسیٰ فکان ذالک سبب ایمانہم، کہ یہ بات کہہ کے سبب ایمانہم، یہ بات کہہ کے انہوں نے فکان ذالک سبب ایمانہم، یہ بات کہہ کے انہوں نے حضرت موسیٰ کا ادب کیا تھا، تو پیغمبر کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ انہوں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنے فن کا اظہار کریں گے یا ہم کریں گے؟ ہم کریں۔ کالا القو، آپ نے فرمایا تم پھینکو، یعنی مراد یہ ہے کہ ڈرے تو وہ نا جو کمزور ہو، طاقتور کو کیا ہے، تم پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کر لو، القو، پھینکو۔ فلما القو، پس جب انہوں نے پھینکی، یعنی اپنی رسیاں پھینک دی، سحرو، انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، یہ جو واسترہبوہم ہے یہ رہبوہم کے معنی میں ہے،
اور انہوں نے لوگوں پر ایک خوف طاری کر دیا، ایک خوف طاری کر دیا کہ سانپ پہ سانپ ہر طرف بھاگے پھر رہے ہیں۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے ارتکاب کیا بہت بڑے جادو کا، انہوں نے بہت بڑا جادو کر دکھایا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، سحروا اعین الناس۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے جو جادو کیا تھا تو رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، ان کی جادو کی بات ہے۔ رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ انہوں نے نظر بندی کی تھی۔ نظریں یہ سمجھتی تھیں کہ سانپ بن گئی ہیں، جبکہ وہ سانپ بنی نہیں تھی۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ صرف نظریں نہیں بند ہوئی تھیں، بلکہ وہ حقیقت میں آپ کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا تھا۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ جادو کی حد کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، جادو سے صرف نظر بندی کی جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جادو سے حقیقت بدل جاتی ہے، لیکن ان جادوگروں نے جو جادو کیا تھا اس میں حقیقت نہیں بدلی۔ اس کو کہتے ہیں انقلاب اعیان، چیز کی حقیقت کا بدل جانا۔ کیا جادو سے انقلاب اعیان ممکن ہے یا نہیں؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جادو سے انقلاب اعیان ممکن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ مجھے سرکار نے یہ دعا سکھائی تھی، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی جادوگر مجھے اپنے جادو سے گدھا بنا دیتے۔ اس دعا کے صدقے میں اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ جو جادو سے انقلاب اعیان ہو جاتا ہے، لیکن ان جادوگروں نے جو جادو کیا تھا نا، اس کی قسم یہ تھی کہ محسوس یوں ہوتا تھا جیسے رسیاں سانپ بن گئی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی۔ ایک اور مقام پر ہے یخیلو، یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ سانپ بن گئی ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے یہ بات کر کے وجاؤ بسحر عظیم، بہت بڑے جادو کا ارتکاب کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیغمبروں کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑتا۔ اس وقت جب لوگوں پر ایک خوف چھا گیا، ان کی رسیاں سانپوں کی طرح بھاگ رہی تھیں، اور فرعونی بڑے خوش ہوں گے کہ ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی حضرت موسیٰ کو شکست ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان الق عصاک، کہ آپ پھینکیں اپنا عصا، اپنا عصا پھینکیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ تلقف ہوتا ہے نگل لینا کسی چیز کو، لقفہ نگلنا کسی چیز کو، یافکون اس کا معنی ہے بہتان، اسی سے افک ہے، افک یہ واقعہ افک کیا ہے؟ تہمت لگائی گئی، حقیقت کو بدل دیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو شعبدہ بازی کی تھی، حضرت موسیٰ کا جو اژدہا تھا وہ ان کو نگلنے لگ گیا، ان کو کھانے لگ گیا۔ فوقع الحق، بس حق ثابت ہو گیا۔ وبطل ما كانوا يعملون، وبطل اور باطل ہو گیا ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے، یعنی جادوگروں نے جو کچھ کیا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پھینکنے سے جو اژدہا بنا تھا وہ وہاں اکیلا ہی تھا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اب دیکھیں، عام بندہ تو فرق نہیں کر سکتا۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے جادو کی باس میں لکھا ہے، اور وہ بہت حقیقت بات ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، اگر خلاف عادت کام
کوئی پیغمبر کرے تو معجزہ ہے، اگر کوئی ولی کرے تو کرامت ہے، اگر کوئی کافر کرے تو استدراج ہے۔ استدراج یعنی حضرت موسیٰ نے یہ کیا معجزہ ہے، اور جادوگروں نے کیا استدراج ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن یہ بڑا قوی امتحان ہوتا ہے بندے کا کہ وہ کہیں استدراج کو معجزہ تو نہیں سمجھے بیٹھا، اس کا پتہ تو عقائد سے چلتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے جو شعبدہ بازیاں کی تھیں، اگر قوم سمجھتی کہ استدراج بھی کوئی چیز ہے، اس سے پہلے بھی جادوگر رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا چکے ہیں، تو وہ اس کے عقائد کو دیکھ کے اس کا رد کر دیتے، اس کی طرف نہ آتے۔ لیکن لوگوں نے استدراج کو معجزہ سمجھ لیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ بڑا نازک مقام ہوتا ہے، لیکن یہ عام بندوں کے لیے ہے۔ اب جادوگر تو سمجھتا ہے نا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ جو ہم نے کیا تھا یہ جادو تھا، جو موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ اور معجزہ جو ہے یہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے پیغمبر کی ذات سے۔ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، اظہار ذات پیغمبر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب جادوگروں نے یہ دیکھا، اب اللہ پاک فرماتا ہے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، پس وہاں وہ مغلوب کر دیے گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ لوٹے بڑے رسوا ہو کر، اور وہ لوٹے بڑے یعنی بے یار و مددگار ہوتے ہوئے وہ رہ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اُلْقِيَ، اب اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سجدہ السحرہ کہ جادوگروں نے سجدہ کیا، اُلْقِيَ وہ پھینک دیے گئے۔ معروف کا صیغہ نہیں ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ اُلْقِيَ پھینک دیے گئے، السحرہ تو ساحر کی جمع ہے، جادوگر، ساجدین حالت سجدہ میں۔ یہ نہیں کہا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ مطلب کیا ہے؟ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو ان کے ضمیر نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے پیغمبر کی وساطت سے۔ تو ضمیر کے سامنے بے بس ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ یا جب انہوں نے اللہ کی طاقت دیکھی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار نے انہیں سجدوں میں گرا دیا۔ بول کے السحرۃ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالو کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے، بے رب العالمین، اس ذات پر جو عالمین کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم اس ذات پر ایمان لے آئے۔ کون؟ رب موسیٰ و ہارون۔ اور وہ رب، دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جاتا ہے، ماننے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدم ہے نا، خالق ہے، مالک ہے، پیغمبروں کا رب ہے، لیکن ماننے میں پہلے پیغمبر کو مانا جاتا ہے، پھر اللہ کی ذات کو مانا جاتا ہے۔ پیغمبر کے بیہاف پہ مانتے ہیں اللہ کو۔ انہوں نے کہا ہم نے اس رب کو مانا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کہ جو رب موسیٰ کا ہے، کہ جس موسیٰ کو اس نے یہ طاقت دے دی کہ اس کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن کے ہمارے سارے سانپ نکل گیا۔ جو خدا بے جان عصا میں یہ جان ڈال سکتا ہے، اس خدا کی قدرت کا کیا عالم ہوگا، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیغمبر کی وساطت سے مانا جاتا ہے۔ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے جو رب ہے موسیٰ کا اور رب ہے ہارون کا۔
مجدد پاک فرماتے ہیں نا کہ من رب ربی ربی پرستم کیوں رب محمد است، کہ میں رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے. یعنی اللہ کی معرفت تو ذات پیغمبر کے صدقے میں ملتی ہے نا. تول کے یسارت ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اب یہ بڑا نازک موقع تھا، فرعون بے بس ہو گیا ہے، جادوگر مسلمان ہو گئے، جو قوم کی عظمت بچانے کے لیے آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ بڑا شاطر تھا فرعون، اب اس نے فوراً پینترا بدلا، کہنے لگا قالا فرعون کہنے لگا آمنتم بہی، تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ یہ ایمان بھی مجھ سے اجازت لیں اور پھر ایمان لائیں. فرعون کو کیا جانے یہ توحید کا نشہ کیا ہوتا ہے، فرعون کیا جانے یہ ایمان کی حلاوتیں کیا ہوتی ہیں. جب بندہ رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. اس نے کہا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم مجھ سے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے. پھر وہ کہتا ہے ان ھذا لمکر، یقیناً تم نے یہ ایک چال چلی ہے. مکر، چال، پلاننگ، ایک منصوبہ بندی کی ہے میرے خلاف. مکرتم فی المدینہ، جو تم نے چال سازی کی ہے شہر میں. یعنی مراد یہ ہے کہ موسیٰ بھی استغفر اللہ جادوگر ہے، تم بھی جادوگر ہو، اور تم نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے ہار جائیں گے تاکہ موسیٰ کا نام بلند ہو جائے، بنی اسرائیل کا نام بلند ہو جائے. یہ تم نے میرے خلاف سازش کی ہے. کس لیے؟ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، یہ پھر اس کی سیاست ہے. یعنی قوم کے لیے جیسے آپ سنتے نا ملکی مفاد کے لیے. وہ کیا ہے کہ پہلے ادھروں پھر ادھروں، اب پھر کھڑا ہے ادھروں. خلقت تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اب ملکی مفاد کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. وہ یہی بات ہے، کہتا ہے اس لیے تم کر رہے ہو لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ مصر کے اصل باشندوں کو تم یہاں سے نکال دو اور بنی اسرائیل کو یہاں پر قابض کر دو. تم نے صرف میری قوم کو رسوا کرنے کے لیے میرے خلاف سازش کی ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اب وہ دھمکی دیتا ہے، طاقت تھی نا اس کے پاس. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا اس کا تمہیں کیا سزا بھگتنی پڑتی ہے، تم کیا کرتے ہو، تمہیں کیا اس کے انجام سے واسطہ پڑتا ہے. اب وہ کہتا ہے اللہ اُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، قطع جو قطع ہو کاٹ دینا، قطع کر دینا کسی چیز کو. یقیناً میں کاٹ دوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں، من خلاف متضاد، دایاں ہاتھ کاٹوں گا بایاں پاؤں کاٹوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ پھر میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا. اجمعین سب کے سب کو، ہاتھ پاؤں کاٹ کے نا تمہیں سب سے پہلے سولی کا جو ہے نا تصور کے فرعون نے دیا، میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. اب آپ ذرا ایمان کی طاقت دیکھیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. جب ایمان کی طاقت ملتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ جن کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے ان سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے، انہیں بڑے بڑے حوصلے دے دیتا ہے. اب دیکھیں فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، وہ جو کہتا ہے کر بھی سکتا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے تم نے مجھے ذلیل کر دیا، میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تمہیں پھانسی لٹکاؤں گا. وہ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. اگر تو ہمیں سولی لٹکائے گا کوئی پرواہ نہیں،
ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ہمارا رب ہم پہ کرم فرمائے گا کہ ہم اس کے نام پہ اپنی گردنیں کٹوا کے اس کی بارگاہ میں پہنچے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. 16ویں پارے میں اس کا ذکر آتا ہے، جب اس نے کہا نا کہ میں یہ کر دوں گا، لا دیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جو مرضی کر لے. یہ ایمان کی طاقت ہے کہ جو جادوگر پہلے اسے بھیک مانگ رہے تھے نا کہ یہ کریں گے، ہمیں کچھ دینا، ہمیں اپنا قرب دینا، جب ایمان مل گیا کہتے ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اپنے رب کریم سے ڈرتے ہیں، اپنے قدرت والے رب سے ڈرتے ہیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، یہ ہے ایمان کی طاقت. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، اور تجھے برا نہیں لگا ہم سے، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے بِآيَاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی آیات پر. یعنی اور ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم ایمان لائے ہیں نا. وہ کیا ہے کہ دزدی نہ کردائیں، کسرا نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیں. میں نے اور کوئی جرم نہیں کیا، میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کی زلفوں کا قیدی ہو گیا. ہم نے یہی تو کیا کہ اپنے رب پر ایمان لے آئے. لما جاءتنا، جب رب کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں ہم ان پر ایمان لے آئے. پھر وہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، افرغ انڈیل دینا، پروردگار عالم ہم پر صبر انڈیل دے کہ مالک ہم ایک عزم کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن مالک اگر تیرا کرم ہمارے شامل حال نہیں ہوگا تو ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. پروردگار ہم پہ صبر انڈیل دے تاکہ اگر یہ ہمیں سولی بھی لٹکا دے تو ہمارے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکلے جو ایمان کی عظمت کو کم کرنے والا ہو. اور یہ ہم مالک ہم خود نہیں کرتے، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تیری بارگاہ سے تیرے کرم اور تیری طرف سے صبر کا سوال کرتے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار عالم ہم پر صبر انڈیل دے. اور پھر کہا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور مالک ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہمارا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہو. کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم پر سختیاں آئیں، ہمارے دل میں کوئی بدگمانی آ جائے کہ وہ ہم پر تشدد کرے اور ہمارے دل میں کوئی میل آ جائے ایمان کے بارے میں. پروردگار عالم ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے موت کب آتی ہے، ہماری صرف یہ التجا ہے کہ موت جب بھی آئے ہمارا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہونا چاہیے. اب اندازہ کیجئے، یہ ہے وہ ایمان کی طاقت جو بادشاہوں کا خوف ختم کر دیتی ہے اور بندے کو جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، ایمان اسے پھر در در پہ جھکنے کی ذلت سے محفوظ رکھ لیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہاں پہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جادوگر تھے، ان کی ملاقات پہلے نہیں ہے کہ اسلام پیش کیا ہو؟ نہیں، اسی موقع پہ تھا. اسی موقع پہ. دیکھیں یہ 16ویں پارے میں اس کی تفصیل آئے گی. اب وہ جس طریقے سے معرفت بری باتیں کرتے ہیں، وہ تو کافر تھے. اور جادوگروں کے کیا اخلاقیات ہوتے ہیں، یعنی جادوگر تو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا اخلاقی طور پر بھی، ان کا تو پیسہ مقصود ہوتا ہے، گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب ایمان آئے جو پھر معرفت کی باتیں اپنے آپ آ جاتی. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے اللہ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے جو اس نے سیکھا نہیں ہوتا. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. میرے رب نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا تھا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کا واسطہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک، ہمیں زندگی کے قدم قدم پر قرآنی احکامات کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ میرے مالک، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار عالم، انہیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ملت اسلامیہ کو اسلامی غیرت نصیب فرما، اسلامی حمیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔